بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی نگری میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو بڑا ظالم اور عیاش پرست بادشاہ تھا۔ ہر رات ایک کنواری حسین و جمیل دوشیزہ کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ بادشاہ ہونے کے ناطے اسے دنیا کی تمام آسائشیں اور سہولیات میسر تھیں، مگر اس کا دل پھر بھی پریشان رہتا۔ وہ نجومیوں سے مل کر طرح طرح کے حال پوچھتا جس سے اسے سکون قلب میسر ہو۔ کوئی اسے بتاتا خوبصورت جوان لڑکی کے پہلو میں رہا کرو، کوئی کھیل تماشا دیکھنے کا بولتا، کوئی بولتا تھا کہ بادشاہ سلامت کو شکار پر جانا چاہیے تاکہ بادشاہ سلامت کا دل بہل جائے۔ غرض ہر کوئی طرح طرح کے مشورے دیتا، مگر بادشاہ تھا کہ تمام سہولیات میسر ہونے کے باوجود اس کو دل کا سکون میسر نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک خوبصورت ہرنی پر پڑ گئی۔ بادشاہ اسے شکار کرنے کا سوچنے لگا اور اسی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر ہرنی کا پیچھا کیا۔ ہرنی کا پیچھا کرتے کرتے بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بھی الگ ہو گیا۔ ہرن اسے ایک ویرانے میں لے گیا، مگر پھر اچانک ہرن بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ ویرانے میں مارا مارا بھٹک رہا تھا کہ ایک سمت سے اسے ایک آواز سنائی دی۔ بادشاہ اس آواز کی جانب بڑھا اور ایک غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں ایک بزرگ اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ اللہ کی باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ بادشاہ بھی چپ ہو کر بزرگ کی باتیں سننے میں مشغول ہو گیا۔ وہ بزرگ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور اس کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ کب کسی کی غلطیوں کو معاف کر کے اپنی راہ میں چن لے کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ کی نظر جب لڑکی پر پڑی تو بادشاہ پہلی ہی نظروں میں اس پر عاشق ہو گیا۔ وہ لڑکی خوبصورت ہی اتنی تھی کہ بادشاہ کو اس بزرگ کی بیٹی بھا گئی، اور بادشاہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بادشاہ تلوار تانے بزرگ سے کہنے لگا، مجھے لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اسے اپنے ساتھ محل لے جاؤں گا۔ بزرگ بادشاہ کو سمجھانے لگا کہ میری یہ اکلوتی اولاد ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تو اسے اپنے ساتھ مت لے جا۔ مگر بادشاہ نے بزرگ کی تمام باتوں کو انسنا کر دیا اور لڑکی کو اپنے ساتھ محل لے گیا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے اپنی خادمہ خاص کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو تیار کر کے رات میری خلوت خانے میں پیش کر دیا جائے۔ رات ہوتے ہی لڑکی کو تیار کر کے بادشاہ کے خلوت خانے میں بھیج دیا گیا۔ بادشاہ لڑکی کے پاس آ کر لڑکی کا حسن دیکھ کر کہنے لگا، میں نے تم جیسی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی زندگی میں نہیں دیکھی، اور تمہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون آ رہا ہے۔ لڑکی بادشاہ کی بات سن کر عرض کرنے لگی، اے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو آپ کی حضور کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا کہ اجازت ہے۔ لڑکی بادشاہ کی حضور ادب سے عرض کرنے لگی، بادشاہ سلامت، میں نے عشاء کی نماز کبھی زندگی میں ترک نہیں کی۔ اگر آپ کی وجہ سے میری عشاء کی نماز ترک ہو گئی تو اللہ کی نظر میں آپ دوہرے مجرم ٹھہرو گے، کیونکہ نہ آپ خود نماز ادا کر رہے ہو اور نہ ہی مجھے نماز ادا کرنے دو گے، تو اللہ کا عذاب آپ کے مقدر میں دگنا ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھے نماز ادا کرنے کی اجازت دے دو گے، ہو سکتا ہے رب آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے آپ کو دائمی سکون قلب عطا کر دے۔
بادشاہ نے جب لڑکی کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی ادب سے عرض کرنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز ادا کر لوں، اس کے بعد آپ جو چاہو گے میں آپ کو دوں گی۔ میں اپنی مرضی سے خود آپ کے سامنے خود کو پیش کر دوں گی اور آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بادشاہ نے لڑکی کی پیشکش کو قبول کر لیا اور لڑکی وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ بادشاہ اپنے بستر پر لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکی نماز میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رو رو کر دعائیں کرنے لگی، اے رب تو جانتا ہے مجھے آج تک چھونا تو دور کی بات نہ محرم نے کبھی دیکھا تک نہیں۔ اس طرح تو پہلے میری حفاظت فرماتا آیا ہے اور بری نگاہ سے مجھے محفوظ رکھا ہے، آج بھی مجھے محفوظ فرما، میرے لیے یہاں سے نکلنے کا سبب پیدا فرما۔ لڑکی دعاؤں میں مصروف تھی۔ بادشاہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ لڑکی اس موقع کو غنیمت سمجھ کے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے محل سے روانہ ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اپنے بستر پر سوتے سوتے ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہی لڑکی اس کے محل میں کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ بادشاہ اس لڑکی سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم اس محل میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ لڑکی ادب سے بادشاہ کو عرض کرنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے میرا ہرن نہیں مل رہا، جسے میں نے پیار و محبت سے پالا تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ بادشاہ لڑکی کی بات سن کر غصے سے چلاتا ہے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہرن محل میں کہاں ہوتا ہے؟ اگر اسے تلاش کرنا ہے تو جنگل چلی جا۔ لڑکی بادشاہ کی بات سن کر ادب سے عرض کرنے لگی ہے، بادشاہ سلامت، اگر ہرن محل کے اندر نہیں مل سکتا تو دلی سکون بھی محل کے اندر نہیں مل سکتا۔ تجھے سکون چاہیے تو محل سے نکل کر رب کو تلاش کر، اپنے ضمیر کو تلاش کر۔ تیرا ضمیر گم ہو گیا ہے، تیرا ایمان گم ہو گیا ہے۔ یاد رکھ، جس کا ضمیر گم ہو جائے، جس کا ایمان گم ہو جائے، اسے رب نہیں مل سکتا۔ جسے رب نہیں ملتا اسے دلی سکون نہیں ملتا۔ محل کے اندر ریشم کے بستر پر سو کر، جوان اور خوبصورت لڑکیوں کے پہلووں میں سو کر، قسم و قسم کے کھانے کھا کر، کھیل تماشا کرا کے، معصوم اور بے زبان جانوروں پہ ظلم کر کے تجھے رب نہیں ملنے والا۔ جا ان آسائشوں سے دور ہو کر اپنے رب کو تلاش کر، تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، جا اسے پا لے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور موت تجھے آ جکڑے۔